یعنی کن لوگوں کے لیے اگر آپ کو سعادت مل رہی ہے کہ آپ حج پہ ہیں تو آپ کیا ارکان اپنے خاندان والوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے کر سکتے ہیں, مرحومین کے لیے کیا ارکان وہاں پہ ادا کر سکتے ہیں, عبادت کیسے کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ بھی کہ ابھی جیسے سروت آپا بات کر رہی تھی کہ پرائیورٹیز, اکثر لوگ دنیاوی ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اگر آپ پہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہیں ان کو اپنی ترجیحات میں اپنی ترتیب میں ذرا اوپر رکھتے ہیں, کہتے ہیں پہلے یہ کام ہو جائیں اس کے بعد جائیں. یہ معاملہ آپ نے بیان کیا. لیکن دوسرا یہ بھی کہ جو لوگ اس وقت گھروں میں موجود ہیں, ہم حج کے لیے نہیں پہنچے ہوئے, ان ایام میں ہم کیا عبادتیں کر سکتے ہیں. سروت پہلے آپ کا بیان آن حج بدل, آپ کے خیال میں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کن کیا شرائط ہیں حج بدل کے لیے؟ جو مستطیع ہے یعنی جو صاحب استطاعت ہے وہ تو اپنا حج خود ادا کرے گا. اس کے بعد بہت سارے لوگ اتنے مجبور یعنی ضعیف ہو جاتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ حج نہیں کر سکتے, یا یہ جو لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا, تو جب احکام وراثت آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے واجبات ادا کرنے ہیں, یا اس کے بعد وہ ترکہ تقسیم ہوگا. یعنی اگر انہوں نے حج نہیں کیا تو ان کے ترکے میں سے حج کرایا جائے گا, اور جو ان کے واجبات ہیں وہ یہ جو آپ نے کہا کہ حج بدل کون کر سکتے ہیں, یعنی کسی اگر مرحوم کے لیے کرنا ہو تو ان کی اولاد یا ان کا رشتہ داری کر سکتا ہے, یا ان کی فیملی کسی اور کو اسپانسر کر کے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی فیملی میں کر سکتا ہے تو وہ بھی کر لے, لیکن اگر فیملی میں کوئی اتنا دیندار نہیں ہے کہ وہ تمام در اراکین حج کو صحیح طور پر مکمل طور پہ صحیح طور سے انجام نہ دے سکے تو وہ کسی اور سے بھی کرا سکتے ہیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. میں نے خود اپنے والد کا, مرحوم والد کا حج بدل کیا ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. حج بدل دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے, لیکن حج بدل کی بڑی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. یعنی میں اگر اپنا حج کروں گی تو میری مرضی ہے, میں چاہوں تو جا کر وہاں پر خانہ کعبہ میں بیٹھوں, عبادتیں کروں, چاہوں تو KFC میں بیٹھوں, میں جانوں میرا اللہ جانے. لیکن جب آپ نے یہ ذمہ داری لے لی کہ آپ نے کسی کا حج بدل کرنا ہے تو اب آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. بالکل. اچھا نور بھائی, اسی میں مزید اگر آپ اور وضاحت یہ بھی کر دیجئے کہ جب لوگ حج پہ پہنچتے ہیں, حج تو اپنا کر رہے ہیں لیکن عمرہ اور اس کے علاوہ طواف, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی مرحوم کے لیے آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں, اور لیکن اگر کوئی زندہ ہے, کوئی یعنی ظاہر سی بات ہے ہیلدی بھی ہے لیکن آپ کا رشتہ دار, آپ کا پیارا, ان کی طرف سے آپ طواف کر سکتے ہیں. اس پہ تھوڑی وضاحت کیجئے. حج بدل کے حوالے کچھ اہم پوائنٹس. حج بدل وہ شخص آپ اس سے کروائیں کہ جو اس کو تمام احکام پتہ ہوں, نہیں پتہ تو پھر ایسے سے بھیجیں گے تو پھر مقصد فوت ہو جائے گا. حج بدل وہ شخص کرے گا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے پہلے حج کیا ہو. اچھا, اگر اس نے حج نہیں کیا آپ اسے حج بدل میں بھیجیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. جس کے لیے حج بدل کیا جا رہا ہے, مثال کے طور پہ وہ معذور تھا, اس کی معذوری ختم ہو جاتی ہے, تو اب حج بدل جو کیا تھا ابھی اس کی ناکافی ہے, اب اس پہ حج واجب ہے, اب وہ حج کرے گا. صحیح. اس طرح روزے کے معاملہ ہوتا ہے نا کہ روزے میں آپ ایسے شوگر پیشنٹس ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, ڈاکٹرس نے کہا آپ کبھی نہیں روزہ رکھ سکتے, اللہ نے کرم کیا آپ کی شوگر ختم ہو گئی یا نارمل ہو گئی تو اب آپ پر روزہ فرض ہو گیا, اب آپ روزہ رکھیں گے جو آپ کا روزہ چھوٹا. اسی طرح حج کا معاملہ کہ آپ نے کسی سے حج بدل کروا لیا, جیسے ہی آپ صاحب استطاعت ہوئے جسمانی طور پہ تو آپ فوراً جو ہے آپ حج کریں. مرحومین کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے, آپ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں, ناظرین بھی پڑھتے ہیں. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری بخشش فرما, میرے والدین کی بخشش فرما. یہ احصال ثواب کی دلیل ہے. نماز پڑھ کے آپ بخشتے ہیں, آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے بخشتے ہیں, اسی طرح آپ عمرہ ادا کرتے ہیں اور اسی طرح آپ طواف کرتے ہیں. جب جو شخص طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور وہ ہدیہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح جو شخص صفا اور مروہ, جیسے آپ نے عمرے کی بات کی, جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر اور پھر وہ کسی کو احسال کرتا ہے تو اللہ اسے 70 غلاموں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. سمجھ نہیں آپ. اسی طرح جو شخص عمرہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح پھر وہ احسال ثواب کر دیتا ہے کہ میرے والد, میری والدہ, میرے نانا, میری نانی, یہ عمرہ بار بار ادا کر سکتے ہیں. جو حاجی کے ان کے لیے بہترین موقع ہے الحمدللہ. یہ جو اس کا ثواب ان کو خود بھی ملتا ہے. ابھی جو ہمارے یہ جو پروگرام ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. بالکل صحیح. تو جو حاجی وہاں موجود ہیں ان کے کچھ مشورے ہیں ان کے لیے. آپ ابھی حج کر لیں گے, فارغ ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ مکے کے اندر موجود ہوں گے, تو ہر فرض کے نماز کے بعد آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ قضاء عمری, کچھ لوگ قضاء عمری ادا کر رہے ہیں, قضاء عمری آپ پاکستان کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں. حرم کے اندر جو سب سے اہم عبادت ہے وہ طواف ہے. جی.
دنیا میں کہیں بھی آپ طواف نہیں کر سکتے, سبحان وہ اللہ. آپ خانہ کعبہ میں کر سکتے ہیں. صحیح. تو جب آپ فرائض سے آپ ہٹیں, آپ جتنا ہو سکے طواف کرتے رہیں. طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کے نماز پڑھتے ہیں, اور جو مانگ سکتے ہیں مانگیں. وہاں در ایسا جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. نور بھائی ذرا اس کے حج کے ارکان پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں. ہمارے پاس 2 منٹ ہیں بفور ٹیکنگ اے بریک. آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو